مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 27 رجب 1447 ہجری بمطابق 16 جنوری 2026 عیسوی۔ موضوع سورۃ العصر کا پیغام۔ خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ الجوہنی حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اس سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے تم ہرگز کوئی کارساز اور راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد احد ہے، بے نیاز ہے، بیوی اور اولاد سے پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل کرے، اور آپ کے بھائیوں انبیاء اور رسولوں پر جنہیں اللہ نے لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے کی دعوت دی، اور انہیں شرک کی مختلف صورتوں اور مہلک باطل عقائد سے آگاہ کیا، اور ان سے اچھے طریقے سے بحث و مکالمہ کیا۔ یوں اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت بن گئے۔ اما بعد لوگو، اگر تم مؤمن ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کی عبادت اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے اسی طرح کرو جیسے اللہ نے تمہیں اپنی عبادت اور توحید کا حکم دیا ہے۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور تمہیں نبی رحمت کی امت میں شامل کیا۔ فرمایا وہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، بے شک نصیحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفع بخش اور بار بار دہرانے کے باوجود سب سے زیادہ شیریں کلام اس ذات کا کلام ہے جس نے قرآن کو صاف صاف بیان کرنے والا بنا کر نازل فرمایا اور خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور اسی میں سے قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو 3 آیات 14 کلمات اور 68 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ حشر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک مکمل اسلامی طرز عمل کی نمائندگی کرتی ہے اور انسان کے لیے ایک جامع نظام وضع کرتی ہے، انسان کو گھاٹے کی تباہی سے نجات دلاتی ہے، اس کی اس ذمہ داری کو واضح کرتی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی۔ یہ سورۃ العصر ہے، فرمان الہی ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک بالیقین انسان سرتا سر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ خالق سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں جس چیز کی چاہے قسم کھائے، لیکن بندوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھائے۔ اللہ کے بندوں، زمانہ وہ وقت ہے جس میں انسانوں کی تمام حرکات واقع ہوتی ہیں، اور وہ زمانہ اپنے وقت کے حیرت انگیز امور پر محیط ہے۔ اس میں خوشحالی اور تنگ دستی، صحت اور بیماری، دولت اور فقر، عزت اور ذلت، اطاعت اور نافرمانی، نیند اور بیداری، غفلت اور آگاہی، اجتماع و افتراق، محنت اور سستی، فائدہ اور نقصان، زندگی اور موت واقع ہوتی ہے۔ زمان انسان کو آخرت کی طرف لے جانے والی سواری ہے جو اسے اور اس کا ساز و سامان اٹھاتی ہے۔ یہ اعمال کی کھیتی ہے، چنانچہ انسان پر گزرتا ہر دن اسے آخرت کی طرف بڑھاتا ہے، اور انسان کا اصل سرمایہ اس کی عمر ہے۔ اگر وہ اسے لہو لعب میں ضائع کر دے تو خسارے میں ہوگا، اور کون سا نقصان اس سے بڑا ہوگا کہ وہ اپنے رب کی مناجات سے محروم ہو جائے۔ ہر انسان صبح اٹھتا ہے، یا تو اپنی جان کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا اسے ہلاک کرنے والا۔ یہ انسان کے نیک و بد اعمال کا خزانہ ہے، چنانچہ انسان اپنی زندگی کو یا تو گناہوں میں لگائے، اور یہ بدترین اور شدید ترین نقصان ہے، یا اسے جائز کاموں میں
में लगाए। अगर वो अपनी ज़िंदगी को इताअत और इबादत में सर्फ करे तो इबादत और खुशू के दर्जात मुख्तलिफ हैं, और कोई भी इबादत ऐसी नहीं कि उसे और बेहतर और कामिल अंदाज में अंजाम नहीं दिया जा सके। गरचे इंसान को नफ़ा हासिल हो जाए फिर भी वो महसूस करता है कि उसने बड़ा नफ़ा ज़ाय कर दिया, जिस पर वो पछताता है और नुकसान महसूस करता है। और हुसूल नफ़ा की निशानी आखिरत से मोहब्बत और उसे दुनिया पर तरजीह देना है, और घाटे की निशानी दुनिया से मोहब्बत और उसे आखिरत पर तरजीह देना है, और म्याना रवी में ही नजात है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा, और हमें आग के अज़ाब से बचा। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी दुनिया को महबूब रखता है वो अपनी आखिरत को नुकसान पहुँचाता है, और जो अपनी आखिरत को महबूब रखता है वो अपनी दुनिया को नुकसान पहुँचाता है। बस तुम फना होने वाली चीज़ पर बाकी रहने वाली चीज़ को तरजीह दो। इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है। इंसान खसारे में गर्क रहता है सिवाय उन लोगों के जिन्हें अल्लाह ताला ने मुस्तस्ना फरमाया, और वो लोग उन चार खूबियों ईमान, नेक अमल, हक की नसीहत और सब्र इस्तिकामत की नसीहत के हामिल होते हैं। ये खूबियाँ वो हैं जिनमें ईमानी क़ुव्वत, जिस्मानी क़ुव्वत, दीनी व अखलाकी क़ुव्वत के साथ इल्म की क़ुव्वत और मादी वसाइल की क़ुव्वत भी जमा हो गई है, और जिनमें मानवी और हिस्सी क़ुव्वत एकजा हो गई है। चुनांचे उम्मत के हाथ में क़ियादत, सियासत, अमरो नहीं सब कुछ आ गया। उसने अदल कायम किया, अमन व अमान आम किया, और अपने तमाम मामलात में अल्लाह के साथ रही तो अल्लाह भी हर हाल में उसके साथ रहा। यूं उसने दुनिया को कामयाबी और सआदत के रास्ते पर चलाया। सलफ़ सालिहीन में से किसी ने कहा, मैंने सूरतुल असर को 20 साल तक पढ़ा मगर उसका मफहूम पूरी तरह समझ में नहीं आया। मैं सोचता रहा कि इंसान का असल खसारे में होना कैसे है, और अल्लाह ताला इस बात को हर तरह की ताकीदात के साथ क्यों बयान फरमा रहा है। फिर अल्लाह उन लोगों को खसारे से क्यों मुस्तस्ना करार देता है जो इन चार सिफात के हामिल हैं। यहाँ तक कि एक दिन मैंने बर्फ बेचने वाले को सुना जो लोगों की हमदर्दी लेने के लिए पुकार रहा था। वो कह रहा था, उस शख्स पर रहम करो जिसका सरमाया पिघल रहा है, क्योंकि बर्फ दरअसल जमा हुआ पानी है, और पानी का जो कतरा गिर जाए वो दोबारा लौट कर नहीं आता। उसी वक्त मैंने समझ लिया कि सूरतुल असर में कसम की यही हिकमत है। तो ऐ इंसान, दुनिया में तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारी उम्र है, और तुम्हारी उम्र का जो लम्हा गुजर गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। हम में से हर एक का सरमाया पिघल रहा है, लिहाजा मोहलत खत्म होने से पहले अपने सरमाया पर तवज्जो दो, और ये सरमाया वो वक्त है जिसमें तुम जिंदगी गुजार रहे हो। उससे होशियार रहो जो तुम्हारा सरमाया चुरा रहा है, और हम में से हर शख्स जानता है कि वो कौन है जो उसका सरमाया चुरा रहा है। अपने सरमाया का एक लम्हा भी अल्लाह के जिक्र या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अलावा किसी और चीज में ज़ाय ना करो। और बाद ऐ मुसलमानों, जिंदगी के हंगामे में और खसारे और गुमराही की मुतालाती मौजों के बीच अल्लाह के कुछ मुखलिस बंदे नजर आते हैं। वो नेक मर्द और परहेजगार औलिया जो अपने रब पर ऐसा ईमान लाए जिसने उन्हें तकवा और राहयाबी पर उभारा। ईमान ने हक को उनके दिलों में महबूब बना दिया, उसे उनके सीनों में आरास्ता कर दिया, और उन्हें नेक अमाल की रग़बत दिलाई, और उन्हें ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलने से रोक दिया। ये ईमान उनके लिए शर से बचने की ढाल और खैर की तरफ रहनुमाई करने वाला कायद बन गया। यही वो बंदे हैं कि जब लोग घबरा जाते हैं तो ये नहीं घबराते, जब लोग बेचैन होते हैं तो ये पुरसुकून रहते हैं, जब लोग हक से मुंह मोड़ते हैं तो ये हक को थामे रखते हैं, और जब लोग आजमाइश में पड़ते हैं तो ये एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते हैं। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई अंदेशा है ना गमगीन होते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करते हैं। उनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल पर ईमान ले, उसकी तकदीरों पर सब्र करो, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तलकीन करो। अल्लाह मुझे और आप सबको कुरान में बरकत अता फरमाए, और इसमें मौजूद हिदायत व बयान से मुझे और आपको नफ़ा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ, अपने लिए, आपके लिए और अपने मुसलमान भाइयों के लिए अल्लाह अज़ीम से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तुम भी उससे मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है।
تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف ہے جو اس کی بقا کے ساتھ دائمی ہے۔ اللہ کے لیے تمام حمد ہے، ایسی دائمی حمد جس کی بغیر مشیت الہی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے لیے تمام ستائش ہے، ایسی دائمی ستائش جس کا ذکر کرنے والا صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ کے لیے ہر پلک کے جھپکنے اور ہر سانس کے چلنے کے ساتھ دائمی حمد ہے۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور اس پر جو آپ کی ہدایت پر چلے اور آپ کی دعوت جیسی دعوت دے۔ مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اپنے نفسوں کو غفلتوں سے بیدار کرو اور انہیں ان کی نجات کے راستے پر چلاؤ۔ یاد رکھو تم تو ٹھہرے ہوئے ہو اور موت تمہیں لیے جا رہی ہے، تم تو قیام پذیر ہو مگر ایام تمہیں لے کر رواں دواں ہیں، اور تم تو سوئے ہوئے ہو مگر موت تمہارے آنگن میں جاگ رہی ہے۔ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو اور اللہ تعالی آخرت کو چاہتا ہے۔ اے مسلمانوں، جان لو کہ تم آزمائش کے گھروں میں ہو اور نتائج جلد ظاہر ہوں گے، بس اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اپنے عزائم کو مستحکم کر لو، محنت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور دین میں نئی ایجاد شدہ امور سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط سے تھام لو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت علم و بصیرت کے ساتھ کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، وہ تمہیں دیکھتا اور سنتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو، یہی جنت کی کنجی ہے۔ اپنے رب سے طلب کرو کہ وہ تمہیں اس مبارک کلمے پر ثابت قدم رکھے جو زبان پر ہلکا ہے لیکن میزان میں بھاری ہے، جو نام اعمال کو آراستہ کرنے والا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ملعون شیطان ناراض۔ اس کے ذریعے گنہگار بندہ آگ سے بچتا ہے، اور اس کے ذریعے بندہ ہمیشگی اور سلامتی والی نعمت تک پہنچتا ہے۔ مومن مرد اور خواتین، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو، خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔